1,24,000 انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجا۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر قومیں اپنے رہبر کے، اپنی ہادی کا ولادت کا جشن مناتی ہے، مسلمان بھی مناتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور بھی زیادہ دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس سے وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور سے اپنی لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کی 12 تاریخ کو بہت جلوس نکلے گا، جگہ جگہ میلاد کی محفل برپا ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مکانات پر جھنڈے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول تک بہت سارے جھنڈے لگ جائیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ حضور سے ہم قریب ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے یوم پیدائش پر، ان کے دنیا میں آنے پر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ میری یاد صرف جھنڈا لگا کے کر لو، میری یاد صرف جلوس نکال کے کر لو، میری یاد صرف میلاد کی محفل منعقد کر کے کر لو؟ اگر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، اور کامیاب ترین ہیں کہ آپ جس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ جلوس نکالتے ہیں، جس عقیدت و محبت کے ساتھ اور دھوم سے آپ گھروں پر جھنڈا لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ لیکن حضور کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ دیکھیے، ذرا سا آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، حضور کس دور میں آئے تھے، آنے کا مقصد کیا تھا۔ ایسے ہی آپ بالکل مفہوم نہیں لیں گے کہ ہم جھنڈا لگانے کے یا جلوس نکالنے کے یا میلاد شریف کی محفل کے ہم خلاف میں بول رہے ہیں۔ آپ ضرور جھنڈا لگائیے، آپ ضرور جلوس نکالیے، آپ ضرور میلاد کی محفل سجائیے، لیکن کیا حضور کے آنے کا مقصد یہی تھا؟ آپ ذرا پیچھے، تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ حضور کس دور میں تشریف لائے تھے، تو دیکھیے گا کہ انسانیت نام کی چیز ہی ختم تھی۔ شراب عام تھا، شراب نوشی عام تھی، کوئی برائی ہی نہیں تھی، جوا عام طور پر کھیلا جا رہا تھا، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قافلے سر راہ لوٹے جا رہے تھے، انسان انسان کا دشمن تھا۔ اگر کسی سے لڑائی ہو گئی تو مرتے وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے بچوں کو بلا کے بیٹھا کے یہ کہتا تھا، دیکھو فلاں سے میں بدلہ نہیں لے سکا، تم ہماری اولاد ہو، تم اس سے بدلہ لے لو گے۔ یعنی یہ دشمنی نسل در نسل منتقل ہو رہی تھی۔ اسی لیے تاریخ دانوں نے اس دور کو بلیک ایج کہا ہے، کالا دور کہا ہے، یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ جھنڈا اگر لگانا مقصد ہوتا تو خانہ کعبہ پر ایک جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، حضور کے سب ساتھ لگا کے کوئی اور جھنڈا لگا دیتے۔ اگر جلوس ہی نکالنا مقصد ہوتا تو صحابہ کرام حضور کی ولادت کے دن جلوس نکالتے، ان کو گرم پتھر پر لیٹنا نہیں پڑتا، ان کو پریشان ہونا نہیں پڑتا، ان کے سر کو جھڑیاں نہیں پھینکی جاتی۔ مقصد حضور کے آنے کا یہ تھا کہ حیوانیت کو مٹایا جائے اور انسانیت کو لایا جائے۔ جو اللہ کو بھول کے لوگ 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس سے انہیں نجات دلایا جائے اور اللہ کی طرف جھکایا جائے۔ حضور کو دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہی تھا، ایک بندوں کا رشتہ اللہ سے ملا دیا جائے، دوسرے انسانوں کے اندر سے حیوانیت نکال کے اسے انسانیت کی راہ پر لا دیا جائے۔ آپ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال تک خاموش
بالکل تبلیغ کی ہے، جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا حضور کی تبلیغ اصل وہ ہے کہ صاحب حضور کو لوگ عادل کہتے تھے، مکہ والے ذرا سی بات میں تلوار نکال لیتے تھے، وہ کسی کی بات کو ماننے کے تیار نہیں تھے، لیکن جب سنگ اسود کو رکھنے کا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے یہ کہا کہ چلو محمد کے پاس، وہ جو فیصلہ کر لیں گے وہ ہم لوگ مان لیں گے۔ ظاہر ہے بڑے بڑے سردار مکہ موجود تھے، بھائی ابو جہل موجود تھا اس وقت، ابو لہب موجود تھا، ابو سفیان موجود تھے، بڑے بڑے سردار قریش موجود تھے، لیکن کسی سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ فیصلہ کس سے لوگ کروانے کے لیے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ حضور نے کبھی غلط فیصلہ کیا ہی نہیں تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اور حضور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جس قبیلے کے سردار ہیں آپ 4 آدمی آئیے۔ حضور نے اس پتھر کو ایک چادر پر رکھ دیا اور آپ چاروں سردار ایک ایک کونا پکڑ لیجیے اور وہاں لے جائیے۔ یعنی اس وقت جہاں سردار اپنے سامنے کچھ نہیں ہو، کسی کو نہیں سمجھتا تھا، سردار میں اتنا انا اور ایگو تھا کہ بس ایک واقعہ سنیے کہ ابو جہل میں کتنا ایگو تھا۔ جب وہ لڑنے کے لیے آیا میدان میں تو کچھ بچے گئے، کہا کہ اچھا ہم انہی بچے سے لڑیں گے، یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی، ہم سردار قریش ہیں، ہم بڑے لڑاکو ہیں اور ہم ان بچوں سے لڑیں گے۔ لیکن جب تک وہ کہہ ہی رہا تھا ان بچوں نے وار کر دیا اور ابو جہل ڈھیر ہو گیا۔ جب زمین پر گرا تو دیکھیے ابھی بھی اس کی انا گئی نہیں، اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے قتل کر رہے ہو، ہمیں 2 چیز کا افسوس ہے کہ ایک تو بہت بچے سے میں قتل ہو رہا ہوں، دوسرے جس تلوار سے قتل کر رہے ہو یہ تلوار میں شایان شان نہیں ہے، یہ تلوار تو بالکل بھوتری بھی ہے اور بالکل پرانی ہے۔ ارے ہم سردار مکہ ہیں، کچھ اچھے تلوار سے قتل کرو۔ اور ایک بات اور سن لو، جب قتل کرو تو مجھے میری گردن ذرا سا نیچے سے کاٹ دو۔ بچوں نے پوچھا یہ ایسا کیوں؟ نیچے سے کہا جب سر رکھا جائے تو یہ میرا سر سب سے اونچا رہے اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ یہ ایگو تھا ان میں، اس ایگو کے میدان میں، ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر سے ایگو نکال دیا۔ بھائی آپ دیکھیے گا وہ صحابی جو بالکل شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، ان کا آپ دیکھ لیجئے کتنا ایگو ان کے اندر تھا، لیکن جیسے کلمہ انہوں نے پڑھا، حضور کی صحبت میں آئے، وہ سارا کا سارا ایگو آنا نکل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد یہی تھا۔ اب باقی ان کا نام لینا رات بھر، بھائی آپ کیا ان کی تعریف کیجیے گا؟ جو یہودیوں نے تعریف کیا ہے، جو عیسائیوں نے تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلا مقابلہ حضور کا سامنے جو ہوا ہے عیسائیوں سے ہوا ہے، یہودیوں سے ہوا ہے، ہندوستانیوں سے نہیں ہوا ہے، ہنود سے نہیں ہوا ہے مقابلہ۔ جو بھی مقابلہ ہے یہودی سے ہے اور نصرانی سے ہے۔ لیکن آپ کیا مقابلہ کیے؟ آپ کہیے گا ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ بھائی یہودی یہ لکھتا ہے، نہیں عیسائی یہ لکھتا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضور نے کہا کہ نہیں اب یہ کلمہ منسوخ ہو گیا، اب تمہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھنا ہے، اب تمہیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ شخص، وہ یہودی، وہ انگریز، وہ عیسائی حضور کی تعریف کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہتا ہے کہ حضور بہت بڑے آدمی تھے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے افضل شخص ہے، سب سے بڑا انسان ہے، وہ محمد ہے۔ اس کے ساتھ وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ ایک کتاب لکھی گئی ہے 100 گریٹس مین آف ورلڈ، دنیا کے 100 عظیم انسان، تو اس میں پہلا نام حضور کا لکھا۔ وہ تو عیسائی تھا، اس کو تو حضرت عیسیٰ کا نام لکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وجہ بتائیے کہ کیوں وہ سب سے بڑے انسان ہیں دنیا کے؟
اس لیے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، وہ محسن انسانیت تھے۔ جب انسانیت مر رہی تھی، جب انسانیت بلک رہی تھی، جب انسانیت سسک رہی تھی، تو انہوں نے انسانیت کا درس دیا، اور صرف زبانی نہیں دیا بلکہ عمل کر کے دکھلا دیا۔ اگر آپ کے اندر یہ کیریکٹر پیدا ہو جائے تو یہ حضور کی اثر خراج عقیدت ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کا جشن ولادت بہت دھوم سے منانا چاہیے، لیکن اس میں یہ جھلک ہونی چاہیے کہ حضور ایسے تھے، میں بھی ایسا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں اس مہینے کا جیسے چاند نظر آیا تو لوگ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ہزار مرتبہ ہر دن میں درود شریف پڑھتے تھے۔ لیکن اب مجھے پہلے مسجدوں میں اب درود شریف پڑھنے والے کی بھیڑ نظر آتی تھی، اب مجھے کھوجنے سے ایک آدمی بھی نہیں ملتا۔ اور صرف یہ تو بعد میں مسجد، وہ مسجد جو بڑی مسجد ہے یا اور مساجد میں اب نہیں نظر آتے ہیں۔ بھائی حضور سے محبت ہے تو ان کی ولادت کے دن ان پر جو ہے آپ درود بھیجیے، اس مہینے میں درود بھیجیے، کثرت سے بھیجیے، لیکن نظر ایسے لوگ نہیں آتے ہیں۔ آپ اس مہینے میں لوگ عہد کرتے تھے کہ حضور کی اتنی سنتوں پر سال بھر ہم عمل کریں گے، نظر نہیں آتے مجھے۔ کہ کسی کو بلا کے کہا جائے کہ دیکھو بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہو، لیکن تم یہ عہد کر لو کہ حضور کی اس سنت پر عمل کریں گے ہمیشہ۔ تو اس کو یہ کہا جائے کہ دیکھو محسن انسانیت دنیا میں تشریف لائے، تم اس دن جھنڈی پٹاخہ تو ضرور لگاؤ، تم جھنڈا تو ضرور لگاؤ، جلوس میں بھی شریک ہو، لیکن تم ایسا کچھ پھل لے لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو، ہاسپٹل چلے جاؤ، غریبوں کو بانٹ دو۔ دیکھیے برجستہ وہ کہے گا، یقین مانیے وہ مجھ کو کہے گا کہ مولانا جو کچھ بھی ہو جائے آپ بالکل دیوبندی وہابی مزاج ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی یا رسول اللہ کہہ دیا، یا نبی سلام علیکہ کہہ دیا، اس سے بڑھ کے محبت کیا ہوگی؟ ہم پوچھیں بھیا یہ کہاں سے کہا کہ ہم تو مولوی ہی کو ہی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کبھی یہ نہیں مولویوں کو دیکھا کہ تھیلے میں پھل لے کے آج کے دن گئے اور غریبوں میں بانٹ رہے ہیں یا ہاسپٹل میں بانٹ رہے ہیں۔ عنایت والا آج جو مسلمان جہاں پر پہنچا ہے اس کی ایک ہی وجہ میرے سامنے اور کوئی دوسری نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اگر یہ نہیں چھوڑتے تو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا پیارا حبیب رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کی امت اس طرح پریشان ہوتی، اس طرح ستائی جاتی، اس طرح ذلیل و رسوا ہوتی۔ اس کی مین وجہ ہے کہ ہم نے حضور کا نام تو لیا لیکن ان کی سنتوں کو چھوڑتے دکھے، ان کے کہنے کو نہیں مانا۔ میں بار بار کہتا ہوں تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، بے پناہ یہودیوں اور نصرانیوں نے حضور کی تعریف کی ہے، ایسی تعریف کی ہے کہ ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شنکر کیموری آتے ہیں، اکثر نعت پڑھتے ہیں، بہت شاندار نعت پڑھتے ہیں حضور کی۔ اب نعت ہی نہیں پڑھتے، نعت سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ درود شریف پڑھیے، اپنے بھی پڑھتے ہیں۔ اثر ہوگا ان کی تبلیغ میں؟ نہیں۔ اس سے انہوں نے حضور کی سنت پر عمل نہیں کیا، اسے پہلا یہ تھا کہ اس کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ اور ہندو شعراء کی ایک بڑی تعداد ہے جو حضور کی شان میں نعت کو اس نے کہی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ اس لیے حضور کا صرف نام لینا رات بھر، یا نبی آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے، بڑے بڑے جلوس نکال لینا، پورے گھروں میں جھنڈا لگا دینا، اس سے نہ حضور کی محبت ہے نہ ان کی سنت پر عمل۔ سنت پر عمل اس وقت ہوگا کہ آپ حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے جلوس میں شریک ہوئیے، حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے گھر پر جھنڈا لگائیے، حضور کی سنتوں کو اپناتے ہوئے گھر میں میلاد کی محفل منعقد کیجیے، تو یہ حضور کی سنت پہ عمل ہوگا۔ اور پھر آپ حضور سے قریب ہوں گے اور حضور آپ سے قریب ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں آپ سے قریب ہو جائیں گی۔ اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں آپ نے کیا
پھر حضور سے صرف زبانی محبت کا دعویٰ آپ کا ہوگا۔ بھائی یہیں ایک بہت مشہور بزرگ یہاں گزرے ہیں، شیخ الاسلام حضرت شاہ غلام نجف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کی محبت کے اظہار کے لیے ان کی سنتوں پر عمل کیجیے، جتنی زیادہ ان کی سنت پر عمل کیجیے گا اتنا زیادہ آپ سے محبت کا اظہار ہوگا۔ انہوں نے کہا کوئی اور طریقہ بتائیے، کہا کہ سنتوں پر عمل کیجیے، ان پر درود شریف کی ڈالی پیش کیجیے، درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کہا حضور کچھ اور بتائیے، کہا پھر تو بات ہو جائے گی لیکن محبت نہیں ہوگی۔ اسے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو کچھ کہے اس پر بے چوں چرا عمل ہو جائے، تب محبت ہے۔ اور اگر بے چوں چرا بغیر ایف اور بٹ لگائے آپ نے عمل نہیں کیا تو محبت نہیں ہے۔ اگر حضور نے کہا کہ 5 وقت نماز فرض ہے تو فرض ہے، حضور نے کہا رمضان کا روزہ فرض ہے تو فرض ہے۔ اب اس میں یہ گنجائش باقی نہیں رہی کہ بھائی رمضان ہی میں کیوں نہیں، کیوں محرم میں کیوں نہیں، یا 5 وقت نمازی کیوں، 7 وقت کیوں نہیں، یا چھوڑ دیے 5 ہی وقت صحیح، صبح کی نماز 2، اتنے مشکل سے اٹھیں، اتنے مشکل سے وضو کیا، اتنی نیند میں خراب ہوئی، 2 رکعت فرض ہی کیوں، 8 رکعت فرض کیوں نہیں؟ ایک ہی جواب ہے، حضور نے چونکہ 2 رکعت پڑھا ہے، اس اب 2 ہی فرض ہوگا، صبح قیامت تک 2 ہی فرض رہے گا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے یہ مہینہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اس مہینے کو آپ اچھے سے استعمال کیجیے۔ یہ مہینہ آپ پر آیا وہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لباس بشریت میں بھیجا، اس نبی کو بھیجا جس کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین سے صرف اعلان کروایا کہ اب آخر میں میرا نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ نبی کو بھیجا جس کے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، نہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر میں نہیں دنیا میں آتا تو نہ زمین کا فرش بچھتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگتا، نہ شمس و قمر ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کو دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ ہم آپ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ فرض آ جاتا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بھی مانیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو تو یہ بھی فرض ہے، جس طرح آپ پر نماز فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، جس طرح آپ پر روزہ فرض ہے اسی طرح آپ پر یہ بھی واجب آتا ہے کہ آپ ملت میں اتحاد پیدا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپس میں اتحاد پیدا کروا دیں۔ جس طرح آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے ویسے ہی آپ پر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ آپ سماج اور معاشرے کو اچھا بنائیں۔ اگر یہ کر لیا، اسے میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر لیا تو آپ کا شمار قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ پھر آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں رہیں گے، بلکہ جس طرح لال قلعہ پر ہمارا جھنڈا لہراتا تھا، جامع مسجد سے ہمارے خطبے پڑھے جاتے تھے، لوگوں کی قسمت کا فیصلہ ہم کرتے تھے، ویسے ہی آپ ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری پریشانی وہیں سے آ گئی ہے کہ ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ساری پریشانی آ گئی ہے۔ ہم روایتوں میں زیادہ الجھ گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے ہے نا۔ یہ امت خرافات میں گم ہو گئی، حقیقت روایات میں گم ہو گئی، یہ امت خرافات میں گم ہو گئی۔ ہم ان چیزوں پر عمل زیادہ کرنے لگے ہیں جس کا اسلام سے بہت کم تعلق ہے، ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے جس کا اسلام سے پورا کا پورا تعلق۔ اس لیے اس مہینے میں عہد کر لے کہ ہم حضور کی زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں، تب آپ کی یہ دنیا بھی سمجھ آئے گی، وہ دنیا بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں و آپ کو
ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کے